نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اس سے ہمیں کیا نصیحت ملنی چاہیے؟ اس مہینے سے ہمیں اپنی اصلاحی زندگی میں کیا تبدیلی کرنی چاہیے، اس پر غور کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مختلف زمانے ایسے لاتے ہیں سال کے اندر جو آدمی کو غفلت سے آزاد کرنے کا کام کرتے ہیں، بشرطِ آدمی کی نیت درست ہو، اس کو فکر ہو، اس کا ایمان جو ہے نا تازگی چاہتا ہو، تو فکر کی برکت سے، طلب کی برکت سے اس زمانے سے اس کو بہت چیزیں حاصل ہو سکتی ہے. جیسے آپ کے سامنے ہے رمضان شریف ہے، جس میں روزے کی عبادت ہے، پھر شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ ہے، اس کے اندر حج کی عبادت ہے، قربانی کی عبادت ہے. پھر جو ہے نا ابھی ربیع الاول بھی اس طرح کا ایک موقع ہے. کئی لوگوں پر 50 رمضانیں گزر جاتے ہیں، ان کو بے فکری کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ ایک رمضان ان کو ہدایت دے دیتا ہے. تو ایسے زمانوں کی قدر کرنی چاہیے اور ایسے زمانوں پر توجہ کرنی چاہیے. پاکستان اور ہندوستان میں عمومی طور سے ربیع الاول کو میلاد شریف کے طور پر منایا جاتا ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش اس مہینے میں ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف جائز اور ناجائز تقریبات منعقد ہوتی ہیں. ناجائز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسی تقریبات بھی ہوتی ہے جس میں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، جو شرعاً حرام ہے. ایسی تقریبات ہے کہ جس میں نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسی تقریبات ہے کہ اس میں شبیہ مبارک روضہ پاک کی بنائی جاتی ہے، اس کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے. اور جائز تقریبات بھی ہوتی ہے کہ جس میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی صورت مبارکہ کہ آپ پیدا ہوئے تو پیدائش سے لے کر کے موت تک آپ کی مبارک صورت میں کیا کیا خصوصیات ہیں، اس پر بیان ہوتا ہے. سننے والے سارے جو ہے نا سبحان اللہ، جو ہے نا الحمدللہ کہتے ہیں. کہنا چاہیے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بڑی نعمت ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بیان کیا جائے. اور کئی جگہوں میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو بیان کیا جاتا ہے. پھر سیرت میں عام طور سے مستحب چیزوں کا ہمارے دیار میں بہت ذکر ہوتا ہے. حضور کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے، ہمیشہ انہی کا تذکرہ آپ ابھی سنیں گے. یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ حضور تجارت کیسے کرتے تھے، حلال کا کتنا اہتمام کرتے تھے، حرام سے کتنا بچتے تھے. حضور کی معاشرت کیسی پاکیزہ تھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ، خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ آپ کی زندگی کس طرح تھی. یہ چیزیں کم بیان ہوتی ہیں. زیادہ زور دیا جاتا ہے درود شریف پر کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. کوئی شک نہیں ہے، درود شریف بہت بڑی چیز ہے، جتنی زیادہ پڑھی جائے کم ہے. مگر جو اصل ہمیں ضرورت ہے جس چیز کی، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا ہے، وہ تو وہ زندگی ہے جس کو قرآن و سنت نے تفصیل سے بیان کیا ہے. جو آپ کی بعثت کا مقصد ہے، اس کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں. اس سے ہماری آنکھیں اوجل ہو جاتی ہیں. اوجل اس لیے ہو جاتی ہے
کہ ایک تو سننے والے عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمیں کوئی اپنی زندگی بدلنی ہے، ہمیں کوئی دین پر آنا ہے، اپنے رسموں کو، رواجوں کو، نفسی خواہشات کو، اپنے جو ہے نا دیگر تقاضوں کو ہم چھوڑ دیں، دین کے تابع کرے، اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بیان کرنے والے سوچتے ہیں کہ اگر ہم اصل بات بیان کریں گے لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، یہ اس مہینے کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ آج ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس مہینہ میں جیسے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اسی مہینے میں آپ کی ہجرت بھی ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کرے۔ ہجرت کے طور پر مسلمان اس مہینہ کو مناتے ہیں، ہاں، کیونکہ اس میں کرنا پڑے گا نا۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ پہنچے، ربیع الاول شروع ہو گیا تھا۔ یہ مہینہ جیسے آپ کے میلاد کا مہینہ ہے، اسی طرح آپ کی ہجرت کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنے مال کو، اپنی عزت کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی جان کو، اپنی ہر خواہش کو قربان کرنا ہے، یہ مطلب ہے۔ یار ہجرت کا کیا معنی ہے؟ اگر آپ غور کریں گے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام جگہ کو نہیں چھوڑا ہے، آپ نے بیت اللہ کو چھوڑا ہے، عام جگہ کو نہیں چھوڑا ہے، اپنی پیدائش کی جگہ کو چھوڑا ہے، آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے۔ اب نہیں دیکھتے ہو یہ بوڑھے ہر وقت کرسیوں پر لڑائی کرتے ہیں نمازوں کے وقت میں مسجدوں میں، وہ کہتا ہے یہ کرسی میری ہے، یہ جگہ میری ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا وہ بابا کتنے ناراض ہو گئے ایک دوسرے پر، ایک جگہ میں 2-3 دن نماز پڑھ لیا، اب اس سے ہجرت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ یار اس سے ہجرت کرو، اس طرف آ جاؤ، یا بہت مشکل کام ہے۔ اپنی عادتوں سے ہجرت کرنا، اپنے رسموں سے ہجرت کرنا، ٹھیک ہے نا، اپنے رواجوں سے ہجرت کرنا، اپنے نفس پر زد لگا کر کے اس کا خون کرنا آسان کام نہیں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اتنا تنگ کیا گیا مکہ شریف میں، آپ نے جن لوگوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا اس میں آپ کی اپنی شہزادی بھی شامل ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہے۔ حضرت رقیہ کو، حضرت عثمان کو بھی آپ نے حبشہ بھیج دیا۔ بڑے بڑے جو ہے نا صحابہ کو آپ نے حبشہ بھیج دیا کہ یہاں زندگی کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کوئی زمین کی لڑائی تھی؟ بولے نا آپ، کوئی قوم کی لڑائی تھی؟ ہاں، کوئی وطن کی لڑائی تھی؟ کوئی مال کی لڑائی تھی؟ لڑائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تھی، اور کوئی لڑائی نہیں۔ حتیٰ کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے سردار محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اگر آپ چاہو جتنا مال مطلوب ہے ہم جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں گے، آپ کے دامن میں سارے عرب کا مال ہم لا کر کے جمع کریں گے، کیسی حسینائیں آپ کو چاہیے ہو، جو آپ کا دل چاہے ہم آپ پر قربان کریں گے، جو جگہ چاہیے ہو، جو گھر چاہیے ہو، جو زمین چاہیے ہو، جو کچھ بھی ایک انسان کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ سب آپ پر قربان کریں گے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جھگڑے نہیں تھے جو آج کل ہمارے اندر ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دائیں ہاتھ پر جو ہے نا سورج رکھو، بائیں ہاتھ پر چاند رکھو، میں لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ لا الہ الا اللہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ایک زندگی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں 12 کلمات ہیں. کتنے کلمات ہیں؟ اس سے صوفیہ نے یہ بات نکالی ہے کہ 12 مہینے تم کو مسلمان رہنا ہے. ایسے نہیں کہ رمضان کے 4 دن مسلمان ہو گیا، ذی الحجہ کے 4 دن مسلمان ہو گیا، ربیع الاول کا 1 دن مسلمان ہو گیا، اس کے بعد پھر جو ہے نا شیطان کے پیچھے، نفس کے پیچھے، ماحول کے پیچھے، معاشرے کے پیچھے. آپ دیکھ رہے ہو لا الہ الا اللہ اس کی اجازت نہیں دیتی. لا الہ الا اللہ میں 24 حروف ہے. صوفیہ کہتے ہیں اس میں یہ سبق ہے کہ رات دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ ہاں 24 گھنٹے تمہیں غلامی کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ مسجد زور کی نماز کے لیے آ گیا 10 منٹ، ادھر تو اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، قرآن ہے، باہر نکلا سب ختم. ادھر میرا نفس ہے، میرا شیطان ہے، میری ضرورت ہے، میرا ماحول ہے، میرا معاشرہ ہے، میری مرضی. لا الہ الا اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا. یار 24 گھنٹے کا معنی کیا ہے؟ صبح سے شام اور شام سے صبح ہے یا نہیں ہے؟ ساری رات اور سارا دن آپ کو غلام رہنا ہے، آپ کو مسلمان. عرب سمجھتے تھے. اگر عرب کو یہ معلوم ہوتا ابو جہل کو کہ اسلام اتنا آسان ہے جیسے آج کے مسلمانوں نے سمجھا ہے، وہ 1000 دفعہ کلمہ پڑھتا. کتنی بار؟ اس کو پتہ تھا کہ الفاظ نہیں ہے، یہ ایک زندگی ہے. میں جب پڑھوں گا تو سمجھو ہتھکڑی لگ گئی مجھے. یار جس کو جیل خانہ میں سزائے موت کی قیدی کو یا عمر جو ہے نا بھر کی قیدی کو رکھا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، ہر وقت وہ جیلی ہے یا صبح میں جیلی ہے، رات میں پھر گھر میں اس کو بھیج دیتے ہیں. رات میں جیلی ہے، پھر دن میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. 24 گھنٹے جیلی ہے نا. الدنیا سجن المؤمن. محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا مسلمان کے لیے 24 گھنٹہ کا جیل خانہ ہے. کیا ہے؟ لوگ اس کا مطلب بھی نہیں سمجھتے. معلوم ہے لوگ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا؟ صحابہ سے ترجمہ نہیں پوچھتے، اپنے دماغ سے بیان کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں یار جیسے جیل میں تکلیف ہوتی ہے دنیا میں بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے. الدنیا سجن المومن کا مطلب یہ ہے جیسے جیل میں تمہاری آزادی مسلوب ہے. نہ تمہارے نفس کا ادھر چلے گا، نہ تمہارے شیطان کا ادھر چلے گا، نہ تمہارے رشتہ داروں کا ادھر چلے گا، نہ تمہاری اور کسی چیز کا وہاں چلے گا. وہاں صرف آئین اور قانون جو جیل خانہ جات کا ہے تم اس کے پابند ہو. ہمارا آئین کیا کہتا ہے؟ ادنا سے ادنا شہری جو ہیروئن چی ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اور ملک کا وزیر اعظم آئین میں برابر ہے. اگر یہ ہیروئن چی جرم کرے گا اس کو بھی سزا دینی ہے، وزیر اعظم جرم کرے گا اس کو بھی. آئین کا تو معنی ہے نا کہ آزادی ختم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ الدنیا سجن المؤمن کا ترجمہ ہے کہ دنیا میں مسلمان نے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول، دیکھو مومن کا حضور نے نام لیا، کافر کا نہیں کہا. مصیبتیں تو کافر پر بھی آتی ہے، نہیں آتی؟ اگر الدنیا سجن کا یہ معنی ہے کہ مصیبتیں ہم پر آتی ہے پھر تو مومن کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. دنیا مسلمان کے لیے جیل خانہ ہے. کیا مطلب؟ اس میں نہ تمہارے نفس کا چلے گا، نہ تمہارے شیطان کا چلے گا، نہ تمہارے ماں باپ کی بات چلے گی، نہ تمہارے رشتہ داروں کے، نہ تمہارے رسم و رواج کے، نہ تمہاری قوم کے، نہ تمہارے وطن کی، کسی چیز کی نہیں چلے گی. یہاں صرف آئین چلے گا.
آئین وہ 30 پارہ میں موجود ہے، 10 لاکھ احادیث میں موجود ہے، جو سب مسلمانوں کے لیے تفصیلاً اس میں ہر چیز موجود ہے۔ یار ایمان سے بولو، جیلی اپنی مرضی سے کوئی کاروبار کر سکتا ہے جیل میں؟ ہاں، اپنی مرضی سے کسی سے ملاقات کر سکتا ہے؟ ہاں، اپنی مرضی سے وہ کسی سے بائیکاٹ کرے کہ ہم اس جیلر سے بات نہیں کرے گا، یہ کر سکتا ہے؟ ہر چیز میں وہ دیکھتا ہے، قانون جو کہہ رہا ہے اس کو ہاتھ جوڑنا پڑے گا اس کے سامنے۔ یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ ہے آج ایسے مسلمان؟ ہے تو بہت کم ہے۔ ہاں، مسجد میں تو اللہ اللہ ہے، مسجد میں رسول اللہ ہے، کتاب اللہ کلام اللہ ہے، مسجد سے باہر ختم۔ داڑھی اپنی مرضی کی، بال اپنی مرضی کے، کپڑے اپنی مرضی کے، شادی اپنی مرضی کی، غمی اپنی مرضی کی، نہیں سمجھ میں، دکانداری اپنی مرضی کی۔ ارے کیا اسلام ہے؟ اللہ کی قسم مذاق ہے اسلام پر، مذاق۔ ارے مسلمانوں، شیطان نے کس دنیا میں ہمیں پنسایا ہے؟ یہ کوئی اسلام ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، مگر ایک بات اس کی نہیں ماننی ہے۔ لوگ اس کو بیٹا تسلیم کریں گے تو نالائق بیٹا تسلیم کریں گے، نافرمان، بدماش۔ اللہ کی قسم آج ہمارا یہ حال ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بر صغیر میں میلاد کے طور پر اس مہینہ کو مناتی ہے، کیونکہ کچھ کرنا ورنا نہیں۔ آپ نہیں دیکھتے ہو سارا دن ساری رات اسپیکریں چل رہی، نماز بھی نہیں پڑھتے وہ اسپیکروں والے، فرضی نماز بھی نہیں پڑھتے، باقاعدہ ڈھولک آج کل چل رہا ہے۔ آسان ہے نا، شغل ہے، اتن ہے، شغل تو ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے۔ یہ بچوں کو نہیں دیکھتے ہو یہاں کھیلتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اصل جو ربیع الاول میں سمجھنے کی چیز ہے کہ اس مہینہ میں محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اب اس کو سوچیں گے تو خوف آئے گا نہیں آئے گا؟ یار صحابہ نے مال چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، گھروں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، ہر خواہش کو قربان کیا۔ کس لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صلح حدیبیہ میں جو بیان دیا ایک کافر نے اپنے سرداروں کو، صلح میں جو موجود تھا، کہا اللہ کی قسم میں بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے نوابوں کے پاس، بڑے بڑے حاکموں کے پاس، ہر قسم کے جرگوں مجلسوں کو، لوگوں کو میں نے دیکھا، ایسے لوگ میں نے نہیں دیکھے جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لوگ تھے۔ وہ اپنے سرداروں کو بتا رہے ہیں۔ حضور اگر تھوکتے ہیں تو زمین پر تھوک نہیں آتا، فوراً ہاتھوں میں لے رہے اس کو صحابہ اور اپنے بدن پر مل رہے ہیں۔ آپ وضو فرما رہے ہیں تو آپ کے وضو کے مائع مستعمل زمین پر گرنے نہیں دے رہے، اس کو فوراً برکت کے لیے اٹھا کر کے اپنے بدنوں پر۔ آپ کے بال مبارک کہ آپ اپنے سر کے بال مبارک جو کاٹتے تھے، باقاعدہ اس پر لائن لگائی جاتی تھی، یار 2 بال مجھے دے دو، 3 مجھے دے دو، 1 مجھے دے دو۔ کہ ان لوگوں سے تم لڑ نہیں سکتے ہو، ایسے شیدائی فدائی کہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو دجانہ احد کی لڑائی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ لڑائی کتنی سخت ہو گئی تھی احد کی، اتنے لوگ شہید ہو گئے، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ ابو دجانہ یوں کھڑے ہو گئے، دشمنوں کو تیر اندازی کر رہے تھے، تیر اس کے ختم ہو گئے، تو ایسا سینہ کڑا کیا کہ ادھر تیر لگے مجھے۔ اچانک خیال آیا حضور کی بے ادبی ہو رہی ہے،
میری پشت حضور کی طرف ہے، ایک دم مڑ گئے۔ کر سکتا ہے ایسا کوئی؟ یہ شہدائی بھی قیامت کے دن آئیں گے حاجی صاحب، انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اور یہ آج کے 2 نمبر نہیں 10 نمبر مسلمان یہ بھی آئیں گے۔ سود کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، علم کی توہین کر رہا ہے، علماء کی توہین کر رہا ہے، ہمسایہ کو تنگ کر رہا ہے، بیوی کو بیزار کیا، بچوں کو بیزار، یعنی کون سا گناہ ہے جو آج مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ اس کو کوئی ایک تو بتاؤ نا۔ ادھر سے ابو دجانہ بھی آئیں گے اور ادھر سے آج ہم بھی پہنچیں گے وہاں، کوئی آنکھ دکھا سکیں گے؟ ہاں، خدا کے لیے میرے عزیز بھائیوں، ربیع الاول کا پیغام سمجھ لو۔ ربیع الاول جلوسوں کا پیغام نہیں دیتا، شغل کا پیغام نہیں دیتا، جھنڈا گاڑنے کا پیغام نہیں دیتا، پیغام ہجرت کا دیتا ہے۔ یار دیکھو، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ مقصد کیا ہے پیدائش کا؟ حضور کی بعثت ہے نا، حضور کو پیغمبر بنا کر بعثت بھی ربیع الاول میں ہے۔ جیسے حضور کی ولادت ربیع الاول میں ہے، جس دن آپ کو نبوت ملی ہے وہ بھی ربیع الاول ہے۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ بعثت کے موضوع پر کبھی ربیع الاول کو منایا ہم نے؟ کیوں نہیں مناتے؟ گناہ چھوڑنے پڑیں گے حاجی صاحب۔ ہاں، بعثت کا مطلب کیا ہے؟ ہر کام شریعت کے مطابق۔ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ سب چیزوں کو لعنت بھیجو، جتنے شیطانی، نفسانی، شہوانی جو کچھ بھی ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس پر آج میں بھی غور کروں گا، آپ بھی غور کرو۔ جب بھی آپ کو یاد آ جائے نا کہ ربیع الاول ہے تو اوہو، یہ وہ زمانہ ہے کہ حضور کو نبوت ملی تھی۔ نبوت کیسی ملی ہے حضور کو پتہ؟ ہمارے تمام مفسرین محدثین نے لکھا ہے، حضور کی شان کو بیان کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ جو ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں نا، یہ بے ادبی ہے۔ جیسے ایک بادشاہ کو، بڑے بادشاہ کو کہا جائے کہ یار تم موچی نہیں ہو بادشاہ صاحب، یہ اس کی تعریف ہے یا اس کی توہین ہے؟ بادشاہ صاحب تم ریڑھی بان نہیں ہو۔ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ہم جتنی بڑی تعریف کریں، اللہ کی قسم ایک ذرہ حق ادا نہیں ہوتا۔ حضور کی تعریف صرف اللہ کر سکتا ہے، کوئی ممکن نہیں ہے کوئی کرے اس کو، ناممکن ہے۔ آپ صرف پیغمبر نہیں ہیں، آپ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ آخری پیغمبر بھی ہے۔ سارے جو اللہ کے خزانوں میں علم، عمل، اچھائیاں جو کچھ بھی تھا کسی انسان کے لیے، وہ سب آپ کو دیے گئے۔ وہ کیا سمجھتے ہو؟ ہم حضور کی کچھ تعریف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، ہم نے تعریف کیا۔ تم کون ہو تعریف کرنے والا؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو قصیدہ لکھا ہے نا حضور کی شان میں، اس میں فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ حضور بلندی پر کڑے ہے، وہ سب سے بڑا گستاخ ہے۔ یعنی بلندی پہلے سے ایک چیز ہے، حضور اس پر کڑا ہے۔ کن پاگلوں کی دنیا میں رہتے ہو؟ بلندی نام ہی حضور کا ہے۔ بلندی کیا چیز؟ حضور کے علاوہ کوئی بلندی ہے ہی نہیں۔ فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ حضور اونچے مقام پر کڑا ہے، وہ گستاخ رسول ہے۔ واہ سبحان اللہ، کہاں ذہن پہنچا؟ یعنی اوپر مقام پر کھڑا، اس کا مطلب ہے پہلے ایک اوپر مقام ہے حضور کے علاوہ، حضور اس پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہاں رہتے ہو تم؟ کسی بھی چیز کو رفعت ملی تو حضور کی وجہ سے ملی، کسی بھی وجہ کو شان ملا حضور کی وجہ سے ملا۔ تم کیسے کہتے ہو شاندار جگہ پر کھڑے؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یہ جو آیت میں نے پڑھی، اس میں بھی اسی کو اللہ تعالی نے بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے نہیں، حیوانوں کے لیے نہیں، عالمین، جس میں 7 آسمان 7 زمینیں،
جس میں تمام نباتات، تمام جمادات، ہر ایک کے لیے حضور رحمت بنا کر بھیجیں گے. اس پر مفسرین نے عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں. دیکھو، اگر محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو یہ دنیا پیدا ہی نہ ہوتی. یہ جو الفاظ ہیں نا، لولا کلمہ خلقت الافلاق، یہ الفاظ تو موضوع ہے، حدیث نہیں ہے، محدثین کہتے ہیں، مگر مطلب بالکل صحیح ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات پیدا نہ کرتا. حضور نہیں ہے تو نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ سمندر ہے، نہ درخت ہے، نہ جو ہے نا اور کوئی انسان ہے، کچھ بھی نہیں. تو ہمارا وجود ہی مرہون منت ہے حضور کا، تم کیسے اس کی تعریف کر سکتے ہو؟ جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے، سارا ربیع الاول اسی میں گزارتی ہے. ہمارے بس میں کیا ہے یہ بات دل میں لکھ لو. جو ہم کر سکتے ہیں، حضور نے جیسے نماز پڑھی ہے ویسے ہم نماز پڑھیں. حضور نے جیسے تجارت کی ہے ویسے ہم تجارت کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جیسے زندگی گزاری ہم ویسے گزاریں. حضور نے انسانوں کے ساتھ جیسا معاملہ کیا ہم اسی طرح کریں. حیوانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہم اسی طرح کریں. حضور کے جو اخلاق ہے، جو ہمیں بتایا کہ اس طرح کرو، جو کرنے کی چیزیں وہ ہم بیان نہیں کرتے، جو ہمارے بس سے باہر ہے سارا مہینہ اس میں گزار لیتے. میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، سب اجماع ہے امت کا کہ حضور کی تعریف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے بس میں نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ حضور کی تعریف نہ کرو، بھلے کرو، ثواب کا کام ہے، بہت اونچا کام ہے، مگر جو اصل کرنے کا کام ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، وہ حضور کی اتباع ہے. وہ تو کوئی نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہے تو جزئی کر رہا ہے اور اپنی مرضی سے کر رہا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کامیابی نہیں ملے گی میرے عزیزوں جتنا زور لگائیں گے، جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کال کے اندر. ایک راستہ ہے، ایک ہے، صرف ایک ہے کہ 24 گھنٹہ کی زندگی حضور کی مرضی سے. یہ کامیابی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اس کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. حلال حرام کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ علماء کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم تو علماء کے باپ ہیں، الف با بھی نہیں آتا، عالم ہمارے مرضی پر چلے، ہم اس کی بات کیسے مانیں گے؟ بہت ساری چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہمیں کرنے پڑیں گے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اس لیے حضور کی مبارک شکل بیان کرو، سبحان اللہ یا رسول اللہ، بس درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، خیمے اٹھاؤ اور چلے جاؤ. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ہاں، آہستہ آہستہ شیطان اس طرف کسکائے گا. پہلے سنت کو چھڑوائے گا، بدعات میں لائے گا، پھر گناہوں کو مکس کرے گا، پھر جاتے جاتے شروع میں تو ہر کام اچھا شروع ہوتا ہے. یہ جو کرسمس ہے نا 25 دسمبر والا، یہ معلوم ہے شروع کیسے ہوا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، چند حواری جمع ہو گئے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام یاد آئیں گے، ان کی باتیں یاد آئیں گی، انجیل کی تعلیمات یاد آئیں گی، غفلت ختم ہو جائے گی. آہستہ آہستہ ہر چیز میں جو ہے نا ٹھاکی لگاتے ہیں نا انسان. کسی نے کوئی پنچر لگا دیا، کسی نے کیا. آج جا کر کرسمس کو دیکھو کیا ہے. کسی کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے یہ؟ پورے سال میں جتنی شراب نہیں پی جاتی وہ ایک رات میں پیتے ہیں. یہ آن لائن رپورٹ ہے پوری دنیا کا. جتنی بدماشیاں پورے سال میں نہیں ہوتی ہے وہ کرسمس کے ایک دن میں ہو جاتی. یہ جو ہم میلاد کے کام کرتے ہیں نا، رسمی کام، بدعت کے کام، یہ جلوس ملوس کرتے ہیں، یہ بھی تو اسی طرح شروع ہوئے تھے. چند مسلمان جمع ہو گئے کہ یار آ جاؤ کہ حضور کا تذکرہ کرتے ہیں. ابتدا تو آسان ہے. کبھی ریل گاڑی میں سفر کیا ہے؟ ریل گاڑی کی لائن ایسی سیدھی جا رہی ہے نا، جدھر لائن کو بدلتے ہیں نا وہ ایک ہینڈل ہے اس کو کھینچتا ہے، اتنا چھوٹا سا 1 انچ کا فرق ہوتا ہے ایسا. مگر لائنیں بعد میں کہاں جاتی ہے؟ ہزاروں کلومیٹر دور، وہ مشرق میں یا مغرب میں.
شیطان اس طرح دھوکہ دیتا ہے، شروع میں تو 1 انچ کا فرق نظر آئے گا، تو اس میں کیا فرق پڑے گا بھائی؟ یہ جتنی بدعات دنیا میں چلی ہے اسی طرح تو چلی ہے. شروع میں اچھی نیت سے شروع ہوئی، بعد میں ان میں ٹاکیاں لگتی رہی. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ دن نہ. آپ بتاؤ 50 ربیع الاول جس نے گزارا ہے، بے داڑھی والے نے داڑھی رکھا ہے؟ ہاں، بے نماز نے نماز شروع کیا ہے، سود خور نے سود چھوڑا ہے. اس بنیاد پر ہماری مجلسیں نہیں ہیں. ہماری مجلسیں صرف سبحان اللہ کی حد تک ہے. حضور کی بعثت کا ہم ذکر نہیں کرتے، حضور کی ہجرت کا ذکر نہیں کرتے. حالانکہ حضور جیسے پیدا ہوئے ربیع الاول میں، مبعوث ہوئے ربیع الاول میں، آپ ہجرت کی آپ نے ربیع الاول میں، بعثت و ہجرت کا ذکر کریں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وہی دین ازما وس کے نست ملا صاحب، یہ دین ہمارے بس میں نہیں ہے. بس میں نہیں ہے تو کلمہ کیوں پڑھائے؟ آخری بات پھر بتا دوں، ربیع الاول کا پیغام ہے حضور مبعوث ہوئے، ہمیں دین دے کر دنیا سے تشریف لے گئے. اس کو یاد کرو. وہ 30 پارہ قرآن اور 10 لاکھ احادیث اور فقہ اس کی تشریح ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس دن دنیا سے چلے گئے 12 لاکھ حلال حرام کے مسائل لکھے جا چکے تھے. 12 لاکھ. بتاؤ کسی کا وجود ہے ہماری مارکیٹوں میں، ہمارے منڈیوں میں وجود ہے ان مسائل کا؟ جن کی اکثریت ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا نہیں، وہ منڈی کے جو ہمارے امام صاحب میرے پاس آتے ہیں، اس نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں، میں نے تحقیق کیا، منڈی میں 70% سود کا کام ہے. یہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، تہجدیں بھی پڑھتے ہیں. بتاؤ دین کے ساتھ مذاق نہیں ہے. یہ ربیع الاول کا پیغام ہے. دوسرا پیغام ہجرت، ہر چیز سے ہجرت. کس کی طرف؟ گنبد خضرا کی طرف. سب کو چھوڑنا ہے، تمام مطلوبات. تھوڑی سی بات دماغوں میں آ گئی، خدا کرے آ جائے، جلدی نہیں آتی یہ بات. یہ بات اگر آ گئی تو انسان بن جائے گا. یہ بات شیطان نہیں چھوڑے گا آنے کے لیے. بس شیطان وہی کہے گا کہ سبحان اللہ پڑھو، بس حلوے شلوے کھاؤ، سمجھے نہیں سمجھے وہ چلے جاؤ، سو جاؤ. بات سمجھ میں آ گئی؟ کریں گے اس پر غور. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، آپ کو بھی، پوری امت کو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.